السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کے والدین کے نام، آپ کا قبیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کیا قربت رہی؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام طلحہ بن عبید اللہ تھا۔ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں سن 595 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو محمد قرشی تھی۔ آپ کا لقب فیاض اور ایک لقب آپ کا خیر بھی تھا۔ آپ کے والد کا نام عبید اللہ بن عثمان جبکہ والدہ کا نام صعبہ تھا۔ آپ نسب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں چھٹی یا ساتویں پشت میں مل جاتے ہیں۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو تیم بن مرہ سے تھا۔ آپ کے والد صاحب نے اسلام کا زمانہ تو نہیں پایا، لیکن آپ کی والدہ نے ایک لمبی عمر پائی اور پھر اسلام لا کر صحابیہ کا درجہ بھی حاصل کیا۔ اسلام لانے والوں میں آپ سابقون الاولون میں شمار ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کی عمر غالباً 17 یا 18 سال کی تھی۔ آپ بصرہ میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خوشخبری دی، لیکن یہ بات ایسی نہ تھی کہ ایک راہب کے کہنے پر ایمان لے آتے، بلکہ آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اختیار کی۔ آپ کے اخلاص کی وجہ سے اور آپ کی محنت اور مشقت کی وجہ سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ترغیب دلانے پر مزید تحقیق اور تفتیش پر آپ کو تسلی ہوئی، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں داخل ہیں جنہوں نے شروع میں ایمان نصیب کیا تھا، یعنی شروع کے 8 صحابہ میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جن کو ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اسلام لانے کے بعد آپ کا ایک بھائی تھا، عثمان بن عبید اللہ، بڑا سخت مزاج تھا۔ اس نے آپ کو اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں میں باندھ کر تشدد کیا تاکہ یہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں، لیکن انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور اسلام پر ڈٹے رہے۔ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی ہیں۔ آپ نے مکہ میں شروع کے 13 سال بامشقت، تکلیفوں اور مصیبتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے اور ایک خاموش زندگی گزاری اور اپنی تجارت کیا کرتے تھے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور جب آپ ہجرت سے نکل گئے تو راستے میں طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت طلحہ اس وقت ملک شام سے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے۔ خیر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت پتہ کرنے کے بعد کچھ شامی کپڑے آپ کو بطور ہدیہ پیش فرمائے اور یہ کہا کہ مدینہ والے بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عجلت میں مدینہ کی طرف چلے گئے، لیکن حضرت طلحہ جو ہیں وہ مکہ واپس آئے اور آپ نے تجارتی معاملات نمٹانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو ساتھ لے کر مدینہ کی ہجرت کر گئے۔ جب آپ مدینہ میں پہنچے ہیں تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے آپ مہمان بنے ہیں
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھائی چارہ کرا دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ کسی مہم کے تحت ملک شام تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مال غنیمت کی درخواست کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ آپ اس کے ثواب سے بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے احد کے موقع پر جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور جس کا جدھر منہ تھا وہ ادھر کی طرف بھاگنے لگا، چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو میدان جنگ میں ڈٹے رہ گئے تھے، ان میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ چنانچہ آپ اکیلے وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف سے حفاظت فرمائی، کیونکہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور تھے اور باقی صحابہ چونکہ میدان جنگ کے اندر ڈٹے ہوئے تھے، تو خیمے کے قریب حضرت طلحہ تھے جو چاروں طرف سے دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملوں کو روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم گنے ہیں احد کے دن، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی احد کا ذکر فرمایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ طلحہ کا مخصوص دن تھا۔ اسی طریقے سے اسی واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کا لقب دیا تھا۔ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلا کر جنگ کے لیے مال اکٹھا کرنے کی ترغیب دی، تو ایک کثیر رقم جو ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر کا لقب عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے باقی غزوات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ پھر 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سفر کرنے کا اور ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آخر میں جنگ جمل میں مروان بن حکم نے آپ کو تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ حضرت طلحہ شہید ہو چکے ہیں تو آپ اتنا روئے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ پھر آپ کو اسی میدان میں دفنا دیا گیا، لیکن میدان کی جگہ ڈھلان پر تھی اور وہاں پانی اور سیلاب کا خطرہ ہر وقت رہتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص کو مسلسل 3 دفعہ خواب آیا اور اس میں حضرت طلحہ فرما رہے تھے کہ میری لاش کو یہاں سے تبدیل کیا جائے۔ چنانچہ جب اس واقعے کا علم حضرت عبداللہ بن عباس کو ہوا اور وہ شخص کے پاس آئے، پورا خواب سنا، اور پورا واقعہ سننے کے بعد ایک صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مکان حضرت عبداللہ بن عباس نے 10,000 درہم میں خریدا اور پھر ان کی لاش کو وہاں سے وہاں منتقل کیا گیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جب ان کی لاش کو نکالا گیا، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ کی لاش بالکل محفوظ اور ایسا لگ رہی تھی جیسا کہ ابھی تازہ کی تازہ رکھی ہے، حتیٰ کہ جو آنکھوں میں کافور لگایا گیا تھا وہ بھی تر و تازہ ویسے کا ویسا ہی موجود تھا۔ یہ مختصر حالات تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سامعین بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں، اور اس طرح کی کن کن شخصیات اور کن کن مقامات کی ڈاکومنٹری مختصر انداز میں آپ دیکھنا اور سننا پسند کریں گے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ میں انشاءاللہ ضرور آپ کی فرمائش کے مطابق اس طرح کی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، بہت بہت شکریہ۔